اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں جاری خلافت علی منہاج النبوت کیا واقعی قرآن و حدیث کے مطابق قائم ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت نمبر 56، جس کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ اس وعدہ الہی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ما کانت النبوۃ قط الا طبیعتها خلافہ، کہ کوئی بھی ایسی نبوت نہیں گزری جس کے اتباع میں خلافت کا نظام نہیں آیا ہو، یعنی ہر نبوت کے بعد خلافت لازمی طور پر قائم ہوتی رہی ہے۔ گویا خلافت کے لیے اس سے قبل نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اسلام میں ہونے والے مختلف ادوار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ ثم تکون ملکا عازا فتکون ما شاء اللہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، یعنی تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کے بعد منہاج نبوت پر خلافت ہوگی اور وہ رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی اور وہ بھی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کے بعد خلافت ہوگی منہاج نبوت پر، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ناظرین، امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اس پیش خبری کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر یک کے بعد دیگر ظالم اور سرکش بادشاہت قائم ہوئی، جبکہ آخری دور کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، یعنی آخری زمانے میں قائم ہونے والی خلافت بھی نبوت کے تتمہ میں آئے گی۔ اس نبوت کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تہلک امۃ انا اولھا و عیسی ابن مریم آخرھا، کہ وہ امت کیسے تباہ و برباد ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور جس کے آخر میں مسیح موعود علیہ السلام ہوں گے۔ پھر اس آنے والے عیسیٰ کو ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ نبی اللہ عیسیٰ کہا ہے۔ چنانچہ اس پیش خبری کے عین مطابق وقت مقررہ پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے باذن الہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان فرمایا، اسمعوا صوت السماء جال مسیح نیز بشنو از زمیں آمد امام کامگار، کہ آسمان کی آواز تو سنو جو مسیح کی آمد کا بگل بجا رہی ہے اور خوشخبری دے رہی ہے کہ مسیح آ گیا۔ اسی طرح زمین بھی امام وقت کی آمد کا نقارہ بجا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد الہی وعدوں اور احادیث کی خوشخبریوں کے مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام الحمدللہ علی ذالک جاری ہے، جبکہ دیگر تمام فرقے انکار اجراء نبوت کا نعرہ لگا کر الہی رہنمائی اور نظام خلافت سے کلیتاً محروم ہیں۔ ناظرین، امت مسلمہ میں مختلف مسلم تنظیموں اور اسلامی حکومتوں نے خلافت کے قیام کی بہت کوششیں کی ہیں، اور جب اسلام کی قسم پرسی کی حالت کو دیکھتے ہیں تو خلافت کی ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس نعمت کا وعدہ نبوت کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا جب تک زمانے کے امام کی شناخت نہیں کریں گے تب تک وہ خلافت کی نعمت سے محروم رہیں گے۔ آج جماعت احمدیہ میں بفضلہ تعالی خلافت علی منہاج النبوۃ قرآن مجید اور احادیث کی پیشگوئی کی روشنی میں قائم ہے۔
اور خلافت کے ساتھ جن انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان انعامات سے افراد جماعت احمدیہ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج صرف اور صرف جماعت احمدیہ کو ہی یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کا ایک عالمگیر روحانی لیڈر موجود ہے، جبکہ مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ قائم ہے۔ یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جماعت سچی ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ میں مثالی نمونہ پیش کرنے والی جماعت ہے، اور یہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کا بھی ایک بیان ثبوت ہے۔